اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 6 سے گرامیٹیکل انالیسس شروع کریں گے۔ تو آیت نمبر 6 آپ اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یوم ترجف الراجفہ۔ اس کے الفاظ پر ہم پہلے بات کریں تو 3 لفظ ہمیں نظر آ رہے ہیں، جس میں پہلا لفظ یوم ہے جو کہ ایک اسم ہے اور یہاں پر ظرف کے طور پہ استعمال ہوا ہے، منصوب استعمال ہوا ہے، اور جب بھی ظرف آتا ہے ہم جانتے ہیں اس کے بعد مضاف الیہ ضرور ہوتا ہے، تو مضاف الیہ کے طور پہ ایک جملہ آ رہا ہے جو کہ ترجف الراجفہ ہے، اور ترجف جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، علامت مضارع تا ہے، اور را جیم اور فا اس کا مادہ ہے، باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، رجفہ یرجفو، رجفن اور رجوفن اس کے مصدر آتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں کانپنا یا زور زور سے ہلنا، اور ہلا دینا بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، تو گویا یہ فعل جو ہے لازم اور متعدی دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ترجفو جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور دکھنے میں یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ بھی لگتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کانٹیکسٹ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر یہ چوتھا صیغہ ہے فعل مضارع کا، یعنی واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ آگے لفظ آ رہا ہے الراجفہ، اور راجفہ جو ہے یہ اسم الفاعل ہے، اسی را جیم فا مادے سے، اسی باب سے اسم الفاعل ہے راجفن، راجفن کی مؤنث راجفتن، یعنی کانپنے والی، زور زور سے ہلنے والی یا ہلا دینے والی۔ تو گویا یہاں پر الراجفہ جو ہے یہ قیامت کے نام جو ہیں ان میں سے ایک نام ہے، اور یہاں پر مراد جو ہے پھر نفخہ اولا لیا گیا ہے۔ الفاظ پر بات ہو گئی اور مختصر سی ترکیب بھی کر لی ہے، اب مکمل ترکیب کر لیتے ہیں کہ یوم ظرف ہے جس کا مضاف الیہ جو ہے وہ ترجف الراجفہ ہے، جس میں ترجف فعل ہے جس کا فاعل جو ہے وہ الراجفہ ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بن رہا ہے یوم ظرف کے لیے، اور یوم ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ متعلق ہو رہا ہے، ہم نے جو جواب قسم مانا تھا نا محذوف لا تبعثن، اس کے متعلق ہو رہا ہے، یعنی تم ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے، کس دن؟ یعنی جس دن ترجف الراجفہ، ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی۔ تو الحمدللہ آیت نمبر 6 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 7 جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی ایک مختصر سی آیت ہے، تتبعها الرادفہ۔ یہ بھی ہمیں 2 لفظ نظر آ رہے ہیں، مزید کھولیں گے تو 3 ہو جائیں گے، اور پھر مزید کھولیں گے تو 3 سے زائد بھی ہمیں مل سکتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے جی تتبعو، جو کہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، علامت مضارع تا ہے، اور یہ بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور تا با عین مادہ ہے، باب سمیع یسمعو سے استعمال ہوتا ہے، تبیا یتبعو تبعن یا تبوعن، جس کے معنی پیچھے چلنا یا کسی کے بعد آنا کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہا ہے جو کہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور فعل کے بعد آنے والی ضمیر جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے، اور یہ ہا جو ہے یہ ضمیر لوٹ رہی ہے پیچھے جو الراجفہ ہم نے پڑھا ہے نا اس کی طرف یہ لوٹ رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے الرادفہ۔ الرادفہ کے مادے پر اور اس کے با پر بات کریں گے، کیونکہ یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے اور واحد مؤنث کا صیغہ ہے، تو را دال اور فا اس کا مادہ ہے، باب نون سین سے استعمال ہوتا ہے، یعنی دونوں بابوں سے یہ آ سکتا ہے، اور ردفہ یردفو باب سین سے، جس کا مصدر پھر ردفن آتا ہے، جس کے معنی پیچھے ہونا کے ہوتے ہیں، اور ردفہ یردفو باب نصر ینصر سے آتا ہے، اس کے معنی بھی پیچھے ہونا کے ہی ہوتے ہیں۔ بس فرق تھوڑا سا ڈکشنری میں یہ دیا گیا ہے کہ باب نون سے آتا ہے تو اس کا مفعول جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور باب سین سے اگر آتا ہے تو اس کا مفعول جو ہے وہ لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو را دال فا مادے سے اسم الفاعل بنے گا رادفن، جس کی مؤنث ہوگی رادفتن، اور پھر الف لام لگنے کی وجہ سے الرادفتو ہو جائے گا، اور وقف کی صورت میں ہم اسے الرادفہ پڑھیں گے۔ تو ترکیب کی طرف آئیں تو تتبعو فعل ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ، پہلے ہم بات کر چکے ہیں، اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، اور فاعل آپ نے پہچان لیا ہوگا کہ الرادفتو ہے کیونکہ مرفوع ہے، اور ہا ضمیر منصوب متصل جو ہے یہ مفعول بہ کی ضمیر ہے، تو گویا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ حال بنایا گیا ہے الراجفہ اسم الفاعل کے لیے۔
تو اس جملے کا اعراب جو ہے وہ محلن منصوب ہوگا، اور ترجمہ کریں گے ہم اس حصے کا یا اس آیت کا یا اس جملے کا اس حال میں کہ اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز آ جائے گی، اور اس سے مراد جو ہے وہ نفخہ ثانی لیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ جی یہ دوسری آیت بھی ہماری مکمل ہو گئی۔ آج کے سبق کی تیسری آیت جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے قلوب یومئذ واجفہ۔ اس کے الفاظ پہ بات کریں تو پہلا لفظ ہے قلوب، جو کہ اسم ہے اور جمع مکسر ہے، قلب کی جمع ہے، دل کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یومئذ جو ہے یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے جس میں یوما ایک لفظ ہے اور دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے اذن۔ اذن جو ہے یہ اصل میں از تھا، اور از کی تنوین جو ہے وہ لائی گئی ہے از کے مضاف الیہ کے حذف کی وجہ سے۔ گویا یوم اذن جو ہے یہ از ایکول ٹو یوم از کانا کذا، جس میں یوما پھر ظرف ہو جاتا ہے جس کا مضاف الیہ جو ہے از پھر ظرف ہے، اور پھر اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ ایک جملہ ہے کانا کذا جو کہ جملہ فعلی ہے۔ اس طریقے سے اس کی ترکیب کی جاتی ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے واجفہ۔ واجفہ جو ہے یہ بھی اسم الفاعل ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، واو جیم اور فا اس کا مادہ ہے، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، وجفہ یجف وجفن یا وجیفن یا وجوفن۔ اس کے معنی تھر تھرانا کے یا دھڑکنا کے ہوتے ہیں۔ ترکیب اس جملے کی کچھ یوں کی جائے گی کہ قلوبن جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا، اور چونکہ اس کی تنوین جو ہے تخصیص یا تعظیم کے لیے ہے، قلوبن لفظ کی بات میں کر رہا ہوں، اس لیے اس نکرہ کا مبتدا بننا صحیح ہے۔ اب مبتدا ہمارا قلوبن آ گیا ہے تو خبر آ رہی ہے یومئذ واجفہ، جس میں یومئذ جو ہے اس کی ترکیب کریں تو یوما ظرف یعنی مضاف ہے، اور جس کا مضاف الیہ جو ہے وہ از ظرف ہے، اور پھر مضاف بن رہا ہے کانا قضا کی طرف، جس میں کانا فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے، اور قضا جو ہے وہ کانا کی خبر ہے۔ کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ ہے اس ظرف کا، اور اس ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر مضاف الیہ بن رہا ہے یوما کا، اور یوما اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی مقدم بن رہا ہے واجفہ کے لیے، اور واجفہ جیسے کہ صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، لہٰذا وہ اپنے فاعل ضمیر مرفوع متصل ہیا ضمیر اور مفعول فی مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر بن جائے گا قلوب مبتدا کے لیے، اور قلوب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ کریں گے ہم اس جملے کا یا اس آیت کا کہ بہت سے دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے وہ ہے ابصارھا خاشعہ، یعنی اگلی آیت ہے آیت نمبر 9۔ اس کے الفاظ پہ بات کریں تو اس میں پہلا لفظ ہے ابصار، جو کہ بصر کی جمع ہے، اور بصر کے معنی آنکھ کے ہیں اور ابصار کے معنی پھر آنکھیں ہو جائے گا۔ ہا ضمیر مجرور متصل، کیونکہ اسم کے بعد آ رہی ہے اس لیے مجرور متصل ہم اسے کہیں گے، یہ لوٹ رہی ہے قلوب کی طرف۔ اور اگلا لفظ جو ہے وہ ہے خاشعہ۔ خاشعہ جو ہے یہ بھی صیغہ صفت ہے، اسم الفاعل ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، خا شین عین مادہ ہے، باب فا سے استعمال ہوتا ہے، خشع یخشع خشوعا، جس کے معنی پست اور ذلیل ہونا کے ہوتے ہیں۔ اب ترکیب کی طرف آئیں تو ابصارھا مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی اسم کے بعد ضمیر مجرور متصل آتی ہے تو وہ ضمیر مجرور متصل جو ہے وہ مضاف الیہ بنتی ہے، اور ظاہر بات ہے مضاف الیہ مضاف کے لیے بنتی ہے، تو ابصار کا لفظ یا وہ جو بھی اسم ہوگا اس ضمیر سے پہلے وہ مضاف ہوگا، لہٰذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بن گیا، اور اس کی خبر آ جائے گی خاشعۃن، اور خاشعۃن واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور خبر کیوں بن رہا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ابصار جو ہے غیر عاقل کی جمع ہے۔ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ ہو کر پچھلی آیت میں جو قلوب کا لفظ ہے نا اس کے لیے خبر ثانی بن جائے گا، اور ترجمہ ہم کریں گے ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی۔ آیت نمبر 10 ہے یقولون انا لمردودون فی الحافرہ۔ تو نسبتاً ایک طویل آیت ہمارے سامنے آئی ہے، اس کے الفاظ پر اگر بات کریں تو پہلا لفظ ہے جی یقولون، جو کہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، قاف واو لام اس کا مادہ ہے، بہت دفعہ اس فعل پہ بات کر چکے ہیں اور یہ تو فعل آپ کو رٹ جانا چاہیے۔ واو سیان کلر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ضمیر مرفوع متصل فاعل ہوگی اس کے لیے۔ آ جو ہے یہ حمزہ استفہامیہ ہے، انا میں انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ نا کا الف ہے
اور 3 نون ہونے کی وجہ سے ایک نون کو حذف کر دیا گیا، گویا کہ یہ انا نا تھا، تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے اور نا ضمیر منصوب متصل یہ انا کا اسم ہو جائے گا۔ آگے آ رہا ہے لام جو کہ لام تاکید ہے، آسان نام اس کا لام تاکید ہے اور یہاں پر یہ لام مزاحلقہ کہلائے گا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے مردودونا۔ مردودونا یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، اسم المفعول ہے یعنی صیغہ صفت ہے یہ بھی، اور را دال دال اس کا مادہ ہے، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، ردا یا ردو ردن جس کے معنی روکنا یا واپس کرنا کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے فی، جو کہ مشہور حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے الحافرہ۔ الحافرہ جو ہے یہ بھی صیغہ صفت ہے، اسم الفاعل ہے، ہا فا را اس کا مادہ ہے، باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، حفرہ یحفرو حفرن یعنی گڑھا کھودنا کے معنی میں، اور یہاں پر حافرہ جو ہے یہ بامعنی محفورہ ہے یعنی اسم الفاعل بامعنی اسم المفعول ہے، معنی کیے جائیں گے کھودی ہوئی زمین۔ تو الفاظ پر تفصیل سے ہماری بات ہو گئی ہے، اب ہم ترکیب کی طرف آئیں تو یقولونا جیسا کہ کہا گیا ہے کہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور جب بھی کالا یقولو آتا ہے تو اس کا ایک فاعل ضرور ہوتا ہے، ایک مقول القول جسے مفعول بہ کہتے ہیں وہ ضرور ہوتا ہے، تو یقولونا کا فاعل ہم نے واو کو قرار دے دیا ہے۔ اب جو مقول القول ہے یعنی مفعول بہ ہے وہ ایک جملہ ہے کہ انا لمردودون فی الحافرہ۔ اب اس مقول القول کو اگر ہم اینالائز کریں تو حمزہ جو ہے یہ استفہام کے لیے، اور یہاں پر استفہام انکاری ہے اس لیے کہ انہوں نے اس لوٹائے جانے کا انکار کیا ہے۔ اس کے بعد انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، نا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے، اور لام برائے تاکید مزاحلقہ ہے، مردودونا صیغہ اسم مفعول ہے جس میں ہم ضمیر جو ہے وہ اس کا نائب فاعل ہے، کیونکہ صیغہ صفت جیسے کہ میں پہلے بھی بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جب بھی صیغہ صفت آتا ہے تو گرامر والے اس کا بھی پورا انالیسس کرتے ہیں۔ فی الحافرہ جو ہے جار مجرور یہ متعلق ہے مردودونا شبو فعل کے، گویا صیغہ صفت جو اسم مفعول ہے وہ اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر انا کی خبر بن جائے گا، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یقولونا فعل کے لیے مقولہ بن جائے گا، اور اس مقولے کو ہم محلاً منصوب مفعول بہ قرار دیں گے، اور پھر یقولونا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کو استئناف بیانی کہا گیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہوگا کہ کیا ہم پہلی حالت میں پھر واپس ہوں گے؟ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 11 وہ ہے اذا کنا عظاما نخرہ۔ اس کے الفاظ پہ بات کریں تو اس میں پہلا لفظ حمزہ ہے جو کہ حرف استفہام ہے، اس کے بعد اذا جو ہے وہ ظرف ہے، کنا فعل ناقص ہے جو کہ اپنے اسم کے ساتھ آیا ہے، اور عظامن جو ہے یہ عظم کی جمع ہے، اور عظم کہتے ہیں ہڈی کو، تو گویا عظام کے معنی ہوں گے ہڈیاں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے نخرہ۔ نخرہ جو ہے یہ نخرن کا مؤنث ہے، اور یہ چونکہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے لہٰذا اس کے مادے اور باب پہ بات کی جا سکتی ہے، تو مادہ ہے اس کا نون خا را، باب سین سے استعمال ہوتا ہے، نخرہ ینخرو نخرن جس کے معنی بوسیدہ ہونا یا چورا چورا ہونا کے ہوتے ہیں۔ عظامن اور نخرہ دونوں لفظ منصوب استعمال ہوئے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ کیوں منصوب استعمال ہوئے ہیں۔ اب ترکیب کی طرف آئیں تو حمزہ یہاں پر پھر استفہام انکاری کے لیے استعمال ہوا ہے، اور پچھلی آیت میں بھی تھا، تو گویا یہاں پر ان کا جو انکار ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا اس کی تاکید کے لیے آیا۔ اذا جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اسم ظرف ہے، وقت کے معنی میں یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے، اور مضاف ہے، ظاہر بات ہے یہاں پر اذا جو ہے وہ شرط کے لیے نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اگر شرط کے لیے ہوتا تو اس کے بعد 2 جملے آتے۔ اس کے بعد کنا فعل ناقص ہے جس کا اسم جو ہے وہ نا ضمیر مرفوع متصل ہے، اور عظامن نخرہ موصوف صفت ہو کر یہ خبر بن گیا کنا کی، اور کنا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ ہو گیا اذا کے لیے، اور اذا ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ کیا بن رہا ہے؟ اب ظاہر بات ہے اس کو ہم متعلق کریں گے، لیکن کس کے متعلق کریں گے؟ تو اس کا متعلق جو ہے ایک فعل محذوف مانا گیا ہے، یعنی یہ مفعول فی بنے گا، اور مفعول فی کا جو فعل ہے وہ محذوف ہے، اور وہ فعل جو ہے وہ ردا یا ردو سے نردو فعل محذوف مانا گیا ہے، اور پھر نردو فعل محذوف اپنے فاعل اور اپنے مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ یقولونا پچھلی آیت میں جو تھا نا اس کے لیے مقول القول ثانی یعنی مفعول بہ ثانی قرار دیا گیا ہے۔ اور اس آیت کا ترجمہ ہم کریں گے کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے پھر واپس ہوں گے؟ اس کے بعد اگلی آیت جو کہ آیت نمبر 12 ہے وہ ہے قالو تلک اذن کرۃ خاسرہ۔ اس کے الفاظ پہ بات کریں تو اس میں قالو
فعل ہے جو کہ فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور صیغہ نمبر 3 ہے یعنی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس لیے فاعل کو میں نے ساتھ ہی بول دیا۔ تلکا یہ اسم اشارہ ہے اور اسم اشارہ واحد مؤنث کا اشارہ ہے اور بعید کا اشارہ ہے، اور اذن جو ہے جمہور کے نزدیک یہ حرف ہے اور اس کے معنی جواب و جزا کے ہیں، اور یہ کوئی عمل شمل نہیں کرتا۔ اور اذن کے حوالے سے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اگر اذن شروع کلام میں ہو اور فعل مضارع پہ داخل ہو اور اس کے اور فعل مضارع کے درمیان علاوہ لا نافیہ اور قسم کے کوئی چیز نہ آئے، یعنی ایکسٹرا کوئی چیز نہ آئے، اور اذن جواب کے لیے ہو، گویا اذن کے لیے بہت ساری شرائط ہے، تو پھر یہ فعل مضارع کو منصوب یعنی خفیف کرتا ہے، اور ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ فعل مضارع جو ہے مستقبل کے معنی میں ہو۔ تو اذن کے حوالے سے تھوڑی سی بات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، باقی بہرحال آپ اسے ذہن میں یہی رکھیے کہ یہ حرف ہے اور اس کے معنی جواب و جزا کے ہیں، یعنی تب تو ہم اس کا معنی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے کرتن۔ کرتن جو ہے یہ باب ضربہ یضربو کا مصدر ہے، اور تا یہاں پر وحدت کے لیے، کاف را را مادے کو اگر ہم باب ضربہ یضربو میں ڈالیں تو کرہ یا کرو کرن بنتا ہے، اور کرن کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، اور کرتن کے معنی ہوں گے ایک بار لوٹنا، یعنی یہاں پر تا جو ہے میں نے جیسے کہا کہ تائے وحدت ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے خاسرہ۔ خاسرہ یہ بھی صیغہ صفت ہے، اسم الفاعل واحد مؤنث کا صیغہ ہے، خا سین را اس کا مادہ ہے، باب سین سے استعمال ہوتا ہے۔ خسرہ یخسرو خسرن یا خسرن یا خسرانن نقصان اٹھانا۔ الفاظ پہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں ترکیب کی طرف۔ تو قالو فعل با فاعل ہے، اور اب چاہیے اس کا مقول القول یعنی مفعول بھی، تو وہ ہے تلکا اذن کرتن خاسرہ، جس میں تلکا مبتدا ہے، اذن حرف جواب و جزا ہے جس کا کوئی عمل نہیں ہوگا، اور کرتن خاسرتن جو ہے مرکب توصیفی ہو کر یہ خبر بن جائے گا، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ بن جائے گا، محلاً منصوب مفعول بھی قرار دیں گے ہم اسے قالو فعل کے لیے، اور قالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ مستانفہ ہو جائے گا۔ اور ترجمہ کریں گے، کہنے لگے تب تو یہ واپسی بڑے خسارے کی ہوگی۔ آیت نمبر 12 کے بعد آیت نمبر 13 ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ واحدہ۔ فا کو فصیحہ مانا گیا ہے، اور فا فصیحہ جو ہے لازمی نہیں ہے کہ صرف مقدر شرط کے جواب میں آتی ہے، یعنی ایک مقدر جملے کے بعد بھی آ سکتی ہے۔ انما یہ کلمہ حصر ہے، اس کو ہم کلمہ حصر ہی یہاں پر ٹریٹ کریں گے۔ ہیا ضمیر واحد مؤنث مرفوع منفصل ہے، اور زجرہ یہ بھی کرہ کی طرح مصدر ہے، اور تا جو ہے وحدت کے لیے، تو زا جیم را زجر سے زجرہ ایک ڈانٹ کے معنی میں استعمال ہوگا۔ واحدہ یہ مؤنث ہے واحد کی، واحد کے معنی ایک کے ہوتے ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب ترکیب کی طرف آئیں تو کہا گیا ہے کہ یہ فا ایک محذوف کے جواب میں ہے، یعنی ایک قول ہے جو کہ پوشیدہ ہے، اس کی وجہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ لا تس ابوہا، یعنی اس کو مشکل مت سمجھو، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ۔ انما کلمہ حصر ہے، اور انما کے بعد جو ہے مبتدا اور خبر آتی ہے، تو ہیا جو ہے یہ مبتدا ہے جس کی خبر جو ہے زجرۃ واحدہ مرکب توصیفی کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا، اور جملہ اسمیہ کو ہم تعلیلیہ قرار دیں گے، کیونکہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ ایک جو پیچھے قول مقدر ہے پوشیدہ ہے، اس کی تعلیل کے لیے جملہ استعمال ہوا ہے۔ اور پھر ترجمہ کریں گے ہم اس حصے کا، تو وہ بس ایک ہی سخت آواز ہوگی، یعنی پورا مضمون آپ سمجھے نا کہ اس کو مشکل مت سمجھو، وہ تو بس صرف ایک آواز ہی ہوگی، ایک ہی ڈانٹ ہوگی۔ آیت نمبر 14 جو ہے جس پر انشاءاللہ تعالی ہم آج کا لیکچر ختم کر دیں گے، وہ ہے فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ اس کے الفاظ میں بات کریں تو اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ فا ہے جو کہ حرف ہے، اور اس فا کو بھی فا فصیحہ مانا گیا، اور یہاں پر شرط مقدر مانی گئی ہے۔ اس کے بعد اذا جو ہے یہ اذا مفاجاتیہ ہے، اور اس اذا مفاجاتیہ کے بعد بھی مبتدا اور خبر یعنی جملہ اسمیہ آتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہاں پر یہ اذا ظرف کا مفہوم نہیں دے رہا۔ ہم ضمیر مرفوع منفصل، بالساہرہ جار مجرور ہے جس میں با حرف جر ہے، اور الساہرہ جو ہے یہ سین ہا را مادے سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے، واحد مؤنث، سین ہا را اس کا مادہ ہے، باب سین سے آتا ہے، سہرہ یسہرو سہرن جس کے معنی جاگنا بیدار ہونا کے ہیں۔ ترکیب کی طرف آئیں تو جیسے میں نے کہا کہ فا فصیحہ ہے، شرط مقدر ہے، اور شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ اذا نفخ فی الصور فاذا هم بالساہرہ۔ اذا مفاجاتی ہے، اچانک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ہم مبتدا ہے، اور بالساہرہ جو ہے یہ جار مجرور، یہ خبر ہے
مبتدا کے لیے، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ جار مجرور اصل میں خبر نہیں ہوتا، کسی نہ کسی متعلق محذوف کے متعلق ہو کر خبر بنتا ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور جملہ اسمیہ جو ہے یہ جواب الشرط بن رہا ہے ایک محذوف شرط کی، اور پھر محذوف شرط اپنے جواب الشرط سے مل کر جملہ شرطیہ ہو رہا ہے۔ اور ترجمہ کریں گے ہم اس آیت کا یا اس جملے کا، یعنی شرط محذوف کا بھی ترجمہ کر کے کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک سب لوگ فوراً ہی میدان میں آ موجود ہوں گے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے آج کے سبق میں سورۃ النازعات کی 14 آیات تک گرامیٹیکل انالیسز مکمل کر لیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیات کا اتھینٹک ترجمہ۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلانے والا زلزلہ، تتبع ہر رادفہ، اس کے بعد ساتھ ہی پیچھے آنے والا زلزلہ آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، کئی دن اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کیا بے شک ہم یقیناً پہلی حالت میں لوٹائے جانے والے ہیں، اذا کنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، انہوں نے کہا یہ تو اس وقت خسارے والا لوٹنا ہوگا، اور یہ وہ تنزن کہہ رہے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس وہ تو صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، بس یک لخت یعنی فوراً وہ زمین کے اوپر موجود ہوں گے۔ تو الحمدللہ جی 14 آیات ہماری سورۃ النازعات کی مکمل ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔